شانہ نے جو اولاد دی اس نے دنیا کے دو یا یوں کہیں کہ اس خطے کے دو الگ الگ جگہوں میں اس سے سلسلہ نبوت چلا ہے. ایک ان کی دو بیویاں تھیں اور پہلی بیوی کا نام سارہ تھا اور دوسری بیوی کا نام ہاجرہ تھا. ہم اردو میں ہاجرہ کہتے ہیں, عربی کتابوں میں ہاجر لکھا ہوا ہوتا ہے بغیر ہا کے, آخری ہا نہیں ہوتی, لیکن چونکہ ہماری زبانوں پر ہاجرہ چڑھا ہوا ہے تو ہم یہی کہیں گے. تو سارہ آپ کی پہلی بیوی تھی اور ان سے اولاد نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ ہاجرہ جو تھیں یہ اس زمانے کا جو مصر تھا. دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے کی ریاستوں کی اور حکومتوں کی اور جغرافیے کی یا ملکوں کے جغرافیے کی جو شکل تھی وہ یہ نہیں تھی جو آج ہے. آج جو ملک بنے ہوئے ظاہر بات ہے ان میں سے بہت سارے, خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تو بالکل ایک نیا نقشہ دنیا میں وجود میں آیا. تو آج ہم جب نام لیتے ہیں تو اس سے مراد بس اس علاقے کی طرف ایک اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے, ورنہ ضروری نہیں کہ اس کے پورے حدود اربع وہیں ہوں. ملکوں میں بڑا فرق تھا, لیکن یہ عراق اور موجودہ شام اور یمن اور یہ علاقے بہرحال ایسے ہیں کہ ان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد, جن نبیوں کے حال محفوظ ہیں وہ ان کے زیادہ تر ممالک یہ رہے ہیں. باقی ظاہر بات ہے کہ دیکھیں قرآن شریف میں جن انبیاء, چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں یا ان کے علاقے سیرت سے پتہ چلتے ہیں, لیکن نبیوں کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے. تو اس لیے وہ کن کن علاقوں میں آئے, کن کن شہروں میں آئے, اس کا تفصیلی ڈیٹا کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے. لوگ ہندوستان میں نبیوں کی آمد کی بات بھی کرتے ہیں. ایک چیز جو پہچان کی ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے شخصیتوں کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے. گوتم بدھ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے. ہندوؤں کے بہت ساری شخصیات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے. تو نبیوں کے بارے میں ایک اصول ہے, اگر وہ ہمارے ذہن میں رہے تو وہ ہمیشہ بات آسان رہے گی. ایک تو یہ کہ نبی وہ ہوگا جس کی تعلیم کا اور اس کی دعوت کا جو بنیادی محور ہوگا وہ توحید ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور اس کی بنیادی تعلیم توحید کی نہ ہو. قرآن پاک میں سارے انبیاء کی بنیادی تعلیم کا ذکر موجود ہے, بنیادی دعوت کا ذکر موجود ہے. جس محور کے گرد نبیوں کی تربیت اور تعلیم گھومتی ہے وہ توحید ہے. پہلی بات یہ بہت یقینی ہے. اس طرح کچھ اور اصولی تعلیمات قرآن پاک میں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبیوں کی مرکزی دعوت ہوگی. اگر یہ بنیادی دعوت, یہ مرکزی دعوت کسی اور شخصیت کے احوال کے اندر موجود ہے تو اس کو اگر کوئی نبی کہتا ہے تو ہو سکتا ہے, اس کا امکان ہو سکتا ہے, چاہے بے شک جو باقی جزئی شریعت ہے, شریعت کے جو جزئی احکامات ہیں اس میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن مرکزی احکامات میں نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سے جو ایک بات عام طور پر بہت کہی جاتی ہے, بہرحال اس کو میں اس کی طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. خلاصہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بیوی کو فلسطین میں چھوڑا, شام میں, جو پورا علاقہ تھا شام کا اس زمانے میں, جس میں فلسطین بھی اس کا ایک صوبہ تھا, اور دوسری بیوی کو یعنی حضرت ہاجرہ کو ان کی آزمائش اور ان کی ابتلاء اور ان کے امتحان یہ تھا کہ جو ان کو بڑھاپے میں جو پہلا بیٹا اللہ نے عنایت کیا, جو پہلوٹی کی اولاد کہلاتی ہے, وہ اس کے بارے میں حکم ہوا کہ اس کو حجاز میں جا کر وہاں پر آباد کریں یا وہاں پر چھوڑیں. تو وہ ان کو شام سے لے کر نکلے اور یہ کوئی 1200-1500 کلومیٹر کا جو سفر ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا, اور اس جگہ لا کر اپنے بچے کو, چھوٹے سے, جس کی عمر روایتوں میں 2 سال آتی ہے یا اس سے کچھ کم, اور اس کی ماں حضرت ہاجرہ کو یہاں پر آپ نے چھوڑ دیا. ادھر یہ بچہ اسماعیل ہے, اور جو بیوی وہاں پر رہ گئیں شام میں ان کا نام سارہ ہے, وہ پہلی بیوی ہیں. تو ان سے اسماعیل کے بعد بیٹا پیدا ہوا جن کا نام اسحاق ہے. تو اسحاق جو ہیں وہ دوسری ماں سے پیدا ہوئے اور حضرت سارہ کے بیٹے ہیں, اور اسماعیل جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں. وہ وہاں پر رہے. یہودی لٹریچر یہ کہتا ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں 50 کے لگ بھگ نبی آئے. ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سارے انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, یہودی حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں
یہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے. حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب تھا. یعقوب کا علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل تھا, اس لیے ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. نام یعقوب تھا, لقب ان کا اسرائیل تھا. یعقوب علیہ السلام کے مشہور بیٹے, 12 بیٹوں میں سے جو سب سے مشہور بیٹے تھے یوسف علیہ السلام, ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس کے بعد موسیٰ اور دیگر شخصیات اس کے بعد آتی رہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ کر انبیاء بنی اسرائیل یا انبیاء بنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے نبیوں کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے جو آپ اسماعیل کی اولاد تھے. عرب میں 5 نبیوں کا ذکر آتا ہے کہ 5 نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب خطے کی طرف جہاں عربی بولی جاتی تھی, یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ وہاں عبرانی بولی جاتی تھی اور ابراہیم کی زبان بھی عبرانی تھی. حضرت اسماعیل کی جو عربی آئی ہے یہ تو ان قبائل کی وجہ سے آئی جو زمزم کا پانی نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر آ کر آباد ہوئے, جیسے جرہم نامی قبیلہ جو آیا جس میں ان کی شادی بھی ہوئی اور عربی زبان بھی انہوں نے, کیونکہ جب زمزم نکلا تھا تو حضرت ہاجرہ نے جس زبان میں پانی کو رکنے کا کہا تھا وہ عربی نہیں تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاجرہ بھی عبرانی بولتی تھی اور ظاہر بات ہے کہ بچہ ماں کی زبان اس کو آتی ہے, تو اسماعیل علیہ السلام نے جب بولنا شروع کیا ہوگا. لیکن یہ چھوٹے ہی تھے کیونکہ زمزم کے نکلتے ہی چند دنوں کے بعد تو وہ قبیلہ آ گیا تھا وہاں پر اور وہ عربی بولتا تھا اور اسی قبیلے میں اسماعیل کی شادی ہوئی تھی. اس طریقے سے حضرت ابراہیم کی اولاد کا ایک حصہ عربی ہو گیا, یعنی عربی بولنے لگا, اور دوسرا حصہ جو وہاں شام میں تھا وہ اسی طرح عبرانی ہی بولتا تھا. آج اسی لیے یہودیوں کو آپ دیکھیں تو اپنی زبان عبرانی کو اپنی زبان کہتے ہیں. انہوں نے اس مردہ زبان کو زندہ کیا ہے. وہ یہ زبان دنیا سے ختم ہو گئی تھی, 25-30 لوگ رہ گئے تھے جو عبرانی کو سمجھتے تھے. ان 25-30 پروفیسروں کے ذریعے سے یہودیوں نے اثر نو عبرانی کو زندہ کیا ہے, اور آج اسرائیل کے اندر عبرانی زبان میں تعلیم بھی ہوتی ہے, اخبارات بھی چھپتے ہیں, اور پاکستان میں عربی زبان کا کوئی اخبار نہیں چھپتا آپ کے لیے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم عربی سے ہمارا وہ تعلق ہے جو یہودیوں کا عبرانی کے ساتھ ہے. انہوں نے تو مردہ عبرانی کو زندہ بھی کر لیا, اس کے اندر یونیورسٹیاں بھی بنا لی, یونیورسٹیوں میں اس کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. چلے ہمارے ہاں عربی کا ایک ڈپارٹمنٹ تو یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں میرے علم میں کم سے کم کوئی ایسا عربی اخبار نہیں ہے جو پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے چھپتا ہو. کچھ لوگ اپنے عربی مدارس سے عربی رسائل نکلتے ہیں اور کچھ سفارت خانوں کے لیے کچھ لوگ کچھ رسالے چھاپتے ہیں. عوام الناس میں تو عربی کا وہ چرچا نہیں رہا جو نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. تو اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ, یعنی یہاں پر ابراہیم کی اولاد آئی ہے مکہ مکرمہ کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو قرآن کرتا ہے وہ جگہ جگہ ہے اور بہت ہی اونچے الفاظ میں. ایک تو اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے غیر معمولی سوجھ بوجھ اور فہم عطا کیا تھا, اور انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی بابل کے جس علاقے میں, وہ بڑے ہی زرخیز, اس اعتبار سے کہ دنیاوی اعتبار سے اس زمانے کے جیسے زرخیز خطے ہوتے ہیں, بہت ہی اب اس دور کی ٹیکنالوجی, اس دور کی تہذیب, اس دور کی ایجادات کے عروج پر پہنچی ہوئی جگہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ بت پرستی کا اور بتوں کا سب سے بڑا مرکز بھی تھا. یہ جو شہر تھا ابراہیم علیہ السلام کا, یہ خاص طور پر بت پرستی کا بڑا مرکز تھا. جس گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے, آپ کے والد آزر نہ صرف یہ کہ وہ بت پرست تھے بلکہ وہ بت ساز بھی تھے, بت بناتے بھی تھے, بتوں کو تیار کرنے والے آدمی بھی تھے. قرآن پاک نے اس قصے کا ذکر کیا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے دل سے جو بتوں کو نکالنے کی جو کوشش کی ہے, اس پر جو قرآن کی آیات جس طریقے کے ساتھ ہیں, اپنی قوم سے جو ان کے مکالمے ہیں. ایک جگہ پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا طریق دعوت آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتی تھی، اور اس میں زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ چیزیں بھی شامل تھی. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کے سامنے کہنے لگے کہ یعنی ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایسے سجھایا کہ اپنی قوم کو بات کیسے کرو گے کہ جب فلما جن علیہ اللیل، جب رات ہو گئی اور رأى کوکبن، اور ایک تارا دیکھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یہی کہتے ہو، یہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رب ہے، ھذا ربی، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے.